علی ظفر صاحب سر، یہ جو شرط بتا رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں واپسی کی، کیا یہ تحریک انصاف نے شرط رکھی ہے مذاکرات میں؟ جی دیکھیں، ہمارا جو سٹینڈنگ جو انیشل پوزیشن تھی مذاکرات میں وہ یہ تھی کہ چونکہ عدالت نے 14 مئی کا فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے الیکشن کرانے ہیں پنجاب میں، اور چونکہ کے پی کے میں بھی آئین کہتا ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں، تو ہم نے مذاکرات کی کنڈیشن یہ کی تھی اور یہ پہلے دن ہی پیش کی تھی پی ڈی ایم کو کہ آپ پلیز کائنڈلی آئین کی اور جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کی پابندی کرتے ہوئے آپ دونوں جگہ الیکشن کرا دیں. بے شک آپ نیشنل اسمبلی اور جو اسمبلیز باقی ہیں وہ اپنی مدت پوری کریں اور ان کا الیکشن بعد میں ہو، لیکن آپ یہ الیکشن ہمارا جو آئین کے مطابق ہے وہ کرا دیجئے. جو پی ڈی ایم کا انیشل اور ان کی الائنس پارٹی کا جو انیشل موقف تھا، انہوں نے کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک دن ہی الیکشن ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن تب ہوں جب جو اسمبلیاں ہیں، نیشنل اسمبلی اور سندھ اور بلوچستان کی اسمبلی، وہ اپنی مدت پوری کر لیں. یعنی کہ الیکشن وہ چاہ رہے تھے کہ اکتوبر میں ایک ساتھ ہوں. جب ہم نے بحث اور اس کو ڈسکشن کی تو ہم نے پھر ایک اپنا موقف چینج کیا پی ٹی آئی نے، اور ہم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ الیکشن ہو تو ہم بھی تیار ہیں ایک ساتھ الیکشن کرانے کے. آپ پھر یہ 14 مئی سے پہلے اپنی جو نیشنل اسمبلی ہے اور پروونشل اسمبلیز ہیں ان کو ڈیزالو کر دیں اور اگست میں الیکشن کرا دیجئے 60 دن کے اندر اندر جو آئین کہتا ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ چونکہ پنجاب میں الیکشن کرانا اور کے پی کے میں الیکشن کرانا 90 دن کے بعد یہ ایک آئین کے خلاف ورزی ہوگی، اس لیے ہم تیار ہیں کہ ہم ایک آئینی ترمیم کے ذریعے ایک آئینی ترمیم کر کے اس کو ویلیڈیٹ کر دیں. یہ جو آئینی پوزیشن ہوگی جس میں، اور اس کے لیے ہم نے چونکہ کہا کیونکہ آپ کا نمبر نہیں ہے، ہم تیار ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو واپس لے آئیں نیشنل اسمبلی میں، اور وہ وہاں ون ٹائم ووٹ کر کے آپ کو یہ امینڈمنٹ دے دیں. اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوگی ہماری، یہ رائٹنگ میں ہوگی، جس میں ہر پولیٹیکل پارٹی یہ ایگری کرے گی کہ الیکشنز جو ہیں وہ صاف شفاف ہوں گے اور ان کے ریزلٹس پہ کوئی کسی قسم کا بیانیہ نہیں بنایا جائے گا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے. وہ ریزلٹ ایکسیپٹ کیے جائیں گے اور ساتھ یہ ریٹن ایگریمنٹ ہم عدالت میں پیش کر دیں گے. یہ ہم نے یہ ہمارا پروپوزل تھا ایگزیکٹلی. اور اس پروپوزل کو جب تیسرے دن ملے تو پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اوبیسلی اپنی لیڈرشپ سے بات کی ہوگی، لیکن اس پہ ایگریمنٹ نہیں ہو سکی، اس لیے مذاکرات پہ ایک طرح سے ہم نے اس کی رپورٹس پہ سپریم کورٹ میں دی. ٹھیک ہے. اطہر کاظمی صاحب، سر آپ کیا ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں؟ بہتر آپشن کیا ہے کہ عدالت اپنے فیصلے پر امپلیمنٹ کروائے 14 مئی کے، یا پھر ابھی بھی ٹائم ہے بات چیت سے معاملہ حل ہو جائے؟ دیکھیں، جہاں تک عدالت کے فیصلے کا تعلق ہے، ٹو بی آنسٹ جو حکومت کا بیانیہ میرے لیے تو تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے. یہ تو کہتے تھے کہ ہم 3-2 کے فیصلے کو نہیں مانتے، اس بینچ کو نہیں مانتے. اب اسی بینچ کے سامنے بار بار پیش ہونا، یہ بھی کہنا کہ ہم مذاکرات بھی کر رہے ہیں، یہ کوشش بھی کر رہے ہیں، وہ کوشش بھی کر رہے ہیں. تو یا تو واضح طور پہ آپ ایک لے لیں جناب سٹینڈ کے یہ ہے ہم عدالت کو نہیں مانیں گے، ہم اپنی مرضی سے چیزیں کریں گے، یا پھر آپ جو آپ کا سیاسی بیانیہ ہے اس کی وہ جو آپ کا لیگل بیانیہ ہے وہ دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں. دوسری بات، ایک اور جو بڑی بدقسمتی ہے، یہ ساری بحث اس طرح ہو رہی ہے کہ جیسے کوئی پی ڈی ایم یا پیپلز پارٹی یا خان صاحب یا پی ٹی آئی کے حقوق کی کوئی جنگ ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے. جی یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 2 صوبوں کی عوام کا مسئلہ ہے. یہاں پہ کس کے حقوق سلب ہو رہے ہیں؟ جب 2 صوبوں کے اندر الیکشنز نہیں ہو رہے تو یہ الیکشنز دے کے ہم نے کوئی پیپلز پارٹی کو یا نون لیگ کو یا پی ٹی آئی کو ان کا حق نہیں دلوانا. یہ پاکستان کی عوام کو جو حق دیا گیا ہے، جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات کروانے، یہ اس کا مسئلہ ہے. لیکن یہاں پہ اس کو سیاسی بحث بنا دیا گیا ہے اور جو لارجر پکچر ہے اس کی طرف کوئی دیکھ نہیں رہا. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جو اب کہا جاتا ہے کہ جی عدالت اس میں کیوں آ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 صوبوں کی عوام سے آپ بنیادی جو ان کا بیسک رائٹ ہے ووٹ کا وہ آپ ان کو نہ دیں اور عدالت پھر اس کے اندر آپ کہیں کہ وہ خاموشی سے بیٹھ جائے، کچھ کرے نہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو آگے حل کس طرح کرنا ہے. میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ بات چیت سے یہ مسئلہ حل ہوگا. جب ایک چیز 50 سال پہلے ہمارے جو اس وقت کے سیاسی لوگ تھے انہوں نے واضح کر دی تھی، ایک بہت بڑے سانے کے بعد ایک ڈاکومنٹ کے اوپر ہم ایگری کر گئے تھے 50 سال پہلے کہ انتخابات کا یہ طریقہ کار ہے، اسمبلیاں ٹوٹیں گی، 90 روز بعد انتخابات ہوں گے. تو جو ڈاکومنٹ، جو عمرانی معاہدہ، جو سوشل کانٹریکٹ
50 साल से हमारे पास मौजूद है, उसको अगर हम मानने के लिए तैयार नहीं है तो 5 दिन या 50 दिन हम मुशावरत करके या कोई मीटिंग करके किसी फैसले पे पहुंच सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल। मुझे लगता यही है कि ये अदालत से ही कोई फैसला आएगा तो चीजें आगे बढ़ेंगी, अदरवाइज बातचीत से कोई नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा फिलहाल। तो अतहर जरा इस पे भी मुख्तसर कमेंट कर दें। यहाँ पे आपने कहा कि 2 सूबों के अवाम के हक का मामला है, उन पर हुक्मरानी का मामला है, यहाँ तो एक ही सूबे की बात हो रही है, सारी लड़ाई पंजाब की हो रही है, केपी की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। नहीं, दोनों सूबों का मसला नहीं जी, दोनों सूबों में गवर्नर साहिबान ने डेट नहीं दी। हम बहस को शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन बहस का असल जो सिरा है वो शुरू होता है वहां से कि जब असेंबलियां तोड़ी गई तो दोनों सूबों के गवर्नर साहिबान ने डेट नहीं दी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में गवर्नर केपीके के रोल का जिक्र भी किया और उस पर कहा कि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की। अब केपीके का मामला भी इस वक्त जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर है, क्योंकि वहां पे डेट नहीं दी जा सकी थी, सदर मुमलिकत उसकी डेट नहीं दे सकते थे। तो ये वो एक लीगल इशू है, लेकिन दोनों सूबों का मामला है।